سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے، بخاری شریف 1503 نمبر حدیث ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر اور ہر مرد اور عورت پر اور ہر چھوٹے اور بڑے پر صدقہ فطر لازم کیا ہے، 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو کا، اور حکم دیا ہے کہ صدقہ فطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر جو ہے ہر آدمی پر لازم ہے۔ البتہ ایک بات جو اس حدیث میں ذکر نہیں کی گئی اور وہ بالکل واضح تھی، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا، اور وہ بات یہ ہے کہ صدقہ فطر صاحب نصاب پر لازم ہے جو مالدار ہوں۔ چونکہ بات واضح تھی اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں پڑی۔ صدقہ فطر کے فوائد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی منطق کیا ہے؟ ابو داود کے اندر 1609 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں اور محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ یعنی 2 فائدے ہیں صدقہ فطر کے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے اندر کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کمی کوتاہی کا ازالہ ہو جائے گا صدقہ فطر کی وجہ سے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو غریب اور محتاج ہے ان کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ صدقہ فطر سے متعلق سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر لازم ہے، بشرطے کہ وہ نصاب کا مالک ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اتنا سونا اور اتنی قیمت اس کے پاس پیسے موجود ہیں کہ اگر اس سونے کی قیمت بھی لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی بن سکتی ہے، 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اتنی قیمت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ، جس آدمی کے پاس استعمال اور ضروریات سے زائد اتنی چیزیں ہوں کہ اگر ان کی قیمت لگائی جائے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک وہ پہنچ جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہتا ہے اور دوسرا مکان خالی ہے یا دوسرا مکان اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 4 یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، یعنی جس پر صدقہ فطر لازم ہے، تو وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اگر بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر لے تو وہ بھی ادا شمار ہوگی، اور اس کی بالغ اولاد کو الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 5واں مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے، تو اس بچے کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی لازم ہے۔ البتہ جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے، عید والے دن جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے، یعنی عید کی رات کو پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 6 یہ ہے کہ جو شخص عید کی رات کو صبح صادق سے پہلے انتقال کر جائے، اس کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم نہیں، لیکن جس آدمی کا انتقال صبح صادق کے بعد ہوتا ہے، صبح صادق کے بعد وہ مر جائے، تو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ لازم ہے۔ یعنی عید والے دن، عید کی جو رات ہے،
اس رات اگر صبح صادق سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو صدقہ فطر لازم نہیں، لیکن اگر عید کی رات صبح صادق کے بعد انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کا صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ ایک آدمی کا جو صدقہ فطر ہے وہ کئی محتاجوں کو دینا جائز ہے، اور اسی طرح کئی محتاجوں کا صدقہ فطر ایک آدمی کو دینا یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 8 یہ ہے کہ اصول اور فروع کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اصول کے اندر باپ ہے، ماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ماں باپ کے دادا دادا، نانا نانا، دادی دادی، دادی اور نانی وغیرہ، یہ سب اس کے اندر کیا ہے شامل ہے۔ اصول کو آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ فروع سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسہ ہے، نواسی ہے، ان کی اولادیں ہیں، ان کو بھی صدقہ فطر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ صدقہ فطر کے اندر تملیغ ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صدقہ فطر مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے، صدقہ فطر سے آپ مسجد میں پنکھا نہیں لگا سکتے، مسجد کے لیے قالین نہیں خرید سکتے، مسجد کے لیے کوئی چیز نہیں خرید سکتے۔ ہاں، محتاجوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو کپڑے اس سے دے سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ مسجد کے اندر مالک بنانے والی بات نہیں پائی جاتی۔ مسئلہ نمبر 10 یہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ جو لوگ سعودی عربیہ کے اندر یا دبئی کے اندر یا قطر کے اندر، غرض یہ ہے کہ کسی بھی باہر ممالک کے اندر ملازمت کے سلسلے میں وہاں رہتے ہیں، وہاں پر ملازمت کرتے ہیں، تو وہ اپنا صدقہ فطر کس حساب سے ادا کریں گے؟ پاکستان کے حساب سے، یا جہاں جس ملک میں وہ ملازمت کر رہے ہیں اس ملک کی قیمت کے حساب سے ادا کریں گے؟ تو یاد رہے کہ اگر وہ گندم دینا چاہتے ہیں یا کشمش یا جو، اگر یہ چیزیں یا کھجوریں وہ دینا چاہتے ہیں تو پھر تو پاکستان کے اندر جو گندم ہے، پاکستان کے اندر جو کھجوریں ہیں، جو کشمش ہے، اگر وہ ادا کر دے تب بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر قیمت ادا کرنا چاہتا ہے گندم کی، جو کی یا کشمش وغیرہ کی، اگر اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی وہ وہیں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا جہاں پر وہ ملازمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر قطر کے اندر ہیں، اگر قطر یا مثال سعودی عربیہ ہے، اگر سعودی عربیہ کے لحاظ سے 4 ریال بنتے ہیں مثال کے طور پہ، تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ اپنا صدقہ فطر اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر وہ سعودی عربیہ ہی کے حساب سے ادا کرے، یعنی 4 ریال ادا کرے، پاکستان کے حساب سے وہ قیمت نہیں دے گا۔ قیمت جو وہ ادا کرے گا وہ باہر ممالک کے حساب سے ادا کرے گا، پاکستان کے حساب سے ادا نہیں کرے گا۔ البتہ اگر گندم دینا چاہتا ہے تو پاکستان کے حساب سے جو گندم بنتی ہیں وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11 یہ ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے آخری عشرے کے اندر صدقہ فطر ادا کر دے تو اس کا صدقہ فطر بھی ادا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر بھی صدقہ فطر ادا کر لیا کرتے تھے۔ مسئلہ نمبر 12 یہ ہے کہ اگر عید گزر گئی، عید کی نماز بھی ہو گئی، عید کا دن بھی گزر گیا اور صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو صدقہ فطر ساقط نہیں ہوگا، پھر بھی آپ کے ذمے پہ لازم ہے جب موقع ملے تو صدقہ فطر ادا کرنا یہ ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13 یہ ہے کہ صدقہ فطر کے اندر کیا چیزیں ادا کرنی چاہیے؟ گندم، جو، کھجور اور کشمش، ان میں سے جو چیز آپ سے ہو سکے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں، چاہے تو گندم ادا کریں، چاہے کشمش ادا کریں، چاہے جو، چاہے کھجوریں۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ گندم جو ہے احتیاطاً 2 کلو، کھجور، جو اور اسی طرح کشمش، ان 3 چیزوں میں سے ہر ایک چیز اگر آپ ان میں سے کوئی چیز ادا کرنا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو ادا کرنا پڑے گا۔ کشمش بھی 3.5 کلو، جو بھی 3.5 کلو، کھجوریں بھی 3.5 کلو، گندم جو ہے وہ احتیاطاً 2 کلو ادا کرنے پڑیں گے۔
ان چیزوں کی جگہ اگر کوئی شخص پیسے دینا چاہے یا کپڑے دینا چاہتا ہے یا کسی کو میڈیسن وغیرہ دوائی وغیرہ دلانا چاہتا ہے تو وہ بھی صدقہ فطر کے اندر ادا کر سکتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ کشمش کا ذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر ہے، اور یہ حدیث بخاری کے اندر 1508 نمبر حدیث ہے۔ گندم، جو اور کھجور کا جو ذکر ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے اندر ہے، اور یہ حدیث ابو داود کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1622۔ اس سال صدقہ فطر کی قیمت اور اس کی مقدار کیا ہے؟ اس سال یعنی 1442 ہجری مطابق 2021 عیسوی کو اگر کوئی شخص قیمت کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے 2450 روپے ادا کرے فی کس، کھجور کے حساب سے فی کس 800 روپے، اور جو کے حساب سے 290 روپے فی کس ادا کریں۔ اور اگر گندم کے حساب سے ادا کرنا چاہتا ہے، جیسے عام طور پہ تقریباً لوگ گندم کے حساب سے ہی ادا کرتے ہیں، تو فی کس 140 روپے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔